الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنا علما ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ کون سی چل رہی ہے ہماری؟ سورہ نمل۔ شورا مکمل ہو چکی ہے، ختم نہیں، مکمل، ٹھیک ہے۔ تو سورہ نمل چل رہی ہے۔ نمل کا مطلب چونٹیاں، چونٹیوں کا جھرمٹ یا گروہ یا چونٹی، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم نے 10 آیات تک پڑھ لیا تھا، اور جو اپنی آخری کلاس میں پڑھا تھا وہ پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سفر کر رہے تھے اپنی زوجہ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ انہوں نے آگ دیکھی، جب وہ آگ کے پاس سے گئے تو اس میں سے آواز آئی کہ یہ مبارک ہے جو اس میں ہے اور اس کے ارد گرد جو ہے، اور پاک ہے اللہ جو رب العالمین ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا آگے کہ اے موسیٰ، بلا شبہ میں ہی اللہ نہایت غالب اور خوب حکمت والا ہوں، آپ اپنا عصا ڈال دیجئے۔ جیسے ہی انہوں نے اپنا عصا زمین پر ڈالا وہ حرکت کرنے لگا اور سانپ بن گیا، تو وہ ایک دم پیچھے پلٹ کے بھاگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ مت ڈریے، میرے حضور جو ہے لوگ ڈرا نہیں کرتے، یعنی اللہ کے سامنے جب پیش ہوتے ہیں یا اللہ کا جن کے اوپر خاص کرم ہوتا ہے، وہ خاص کر انبیاء، وہ ڈرا نہیں کرتے، کیونکہ اللہ ڈائریکٹ وحی کر رہا ہوتا ہے نا ان کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اللہ تو دیکھ رہا ہوتا ہے سب چیزیں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم۔ مگر جس نے ظلم کیا پھر اس نے بدل کر کی نیکی برائی کے بعد، تو بلا شبہ میں ہوں بڑا بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حضور لوگ ڈرا نہیں کرتے، ہاں مگر وہ لوگ کو خوف آنا چاہیے جنہوں نے ظلم کیا، گناہ کیے، شرک میں مبتلا ہوئے یا کوئی بھی گناہ کیے، ان کو خوف کھانا چاہیے، ان کو ڈرنا چاہیے۔ لیکن ان میں بھی اگر جو نیکی کریں، برائی کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد نیکی کریں۔ اچھا، حدیث کے الفاظ بھی ہیں کہ اگر کوئی کسی سے گناہ ہو جائے یا برائی ہو جائے تو فوراً نیک کام کر لے، بدلا فوراً استغفار کرے، نیک کام کر لے، کوئی بھی نیک کام کر لے، کیونکہ بلا شبہ جو برائیاں ہیں وہ نیکیاں جو ہے برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، سوائے ان کے کہ جو گناہ جس پر گواہ بنایا جائے۔ اس کی بات ڈیٹیل میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے، کہ وہ ہوتے ہیں مسئلہ، یا جو کبیرہ گناہ ہے، ہلاک کرنے والے گناہ، ان کا یہ ہے کہ باقاعدہ اللہ سے استغفار کرنی چاہیے ان کے بارے میں، اور نام لے کر کرنی چاہیے کہ ہاں ہم سے یہ گناہ ہوا ہے اللہ، اور تو معاف کر دے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہاں ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جنہوں نے ظلم کیا، اور اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ بڑا بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں سوچنے کی بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو ایک گناہ کیا تھا، کیا ایک گناہ ان سے سرزد ہو گیا تھا، جان بوجھ کے نہیں کیا، سرزد ہو گیا۔ اچھا، پہلی چیز جو ان سے سرزد ہوا، جو ظاہر ہے غلطی سے ہوا، غلطی سے جو ہو جائے اللہ تعالیٰ وہ ویسی معاف کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ غلطی سے ان سے کیا ہوا تھا؟ قتل ہو گیا تھا، جو وہ لڑ رہے تھے، سارا ہم قرآن میں پڑھ چکے ہیں وہ واقعہ، اور اللہ تعالیٰ نے وہ معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اس کا وہ گناہ معاف کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ گناہ اللہ نے معاف کر دیا تھا، اس لیے فرمایا موسیٰ علیہ السلام ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے حضور لوگ ڈرا نہیں کرتے، آپ اطمینان سے کھڑے ہوں، میری بات سنیں، اور ان کو ڈرنا چاہیے جو انہوں نے گناہ کیے ہوں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے اور معاف کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي
9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. اب اللہ فرما رہے ہیں اور آپ داخل کریں اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں اور وہ نکلے گا سفید چمکتا ہوا بغیر کسی عیب بیماری کے. یہ ان 9 معجزات میں سے ہیں جن کے ساتھ آپ کو بھیجا گیا ہے فرعون کی طرف اور اس قوم کی طرف، فرعون کی طرف اور فرعون کی قوم کی طرف. بے شک وہ لوگ ہیں بہت نافرمان. یہ لفظی ترجمہ میں کر رہا ہوتا ہوں، پھر اس کی سیلیز بتاتا ہوں اور پھر اس کے جو ہے نا وہ تفسیر بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ داخل کریں اپنا ہاتھ گریبان میں اور وہ خوب سفید چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی عیب یا بیماری کے. اور یہ ان 9 معجزات میں سے ہیں جن کے ساتھ آپ کو بھیجا گیا ہے فرعون کی طرف، فرعون کی قوم کی طرف. بے شک وہ لوگ نافرمان ہیں. پہلی چیز یہ کہ آپ داخل کریں اپنا ہاتھ گریبان کے اندر تو وہ سفید چمکتا ہوا نکلے گا. ٹھیک ہے. کچھ لوگوں نے ان پر یہ تہمت بھی لگائی تھی کہ یہ برس کی وجہ سے تھا، جبکہ ایسا نہیں تھا. برس کی وجہ سے سفید چمکتا ہوا نہیں تھا، وہ باقاعدہ روشن تھا ہاتھ جو تھا ان کا. اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں 9 معجزے اور دیے، 9 معجزات فی 9 آیات. ٹھیک ہے. 9 معجزات اللہ تعالیٰ نے دیے تھے موسیٰ علیہ السلام کو. یہاں کتنوں کا ذکر ہے؟ نہیں، ابھی ہے جو ہم نے پڑھا 2 کا ذکر ہے. ایک ان کا عصا جو ڈالا وہ سانپ بن جاتا تھا زمین پہ، اور دوسرا ہاتھ. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے 7 معجزات اور دیے جس کی تفصیل ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، سورہ بنی اسرائیل میں بھی آگے آئے گی اس کی تفصیل. ٹھیک ہے. 9 معجزات ٹوٹل ان کو دیے تھے اللہ تعالیٰ نے، جس میں وہ گائے کا گوشت کا ٹکڑا کسی پہ لگا دیں تو وہ زندہ ہو جائے گی. پھر آسمان سے منسلوہ نازل کیا، پھر ایک پتھر سے 12 چشمے نکالے. ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے تقریباً 9 معجزات اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے تھے. اور پہاڑ کھڑا کر کے لا کے کھڑا کر دیا تھا ان کے سروں پر. تو 9 معجزات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا فرعون اور اس کی قوم کی طرف جو کہ ظالم تھے، ظلم کرنے والے تھے. ایک تو ویسے ہی اللہ کے ساتھ شرک ٹھہراتے تھے اور دوسرا ظلم بھی کرتا تھا. بہت ظالم وہ تھا فرعون، اسی لیے اس کو ذات الاوتاد اللہ تعالیٰ نے پکارا. آگے ہم پڑھیں گے یہ لفظ آیا ذات الاوتاد کا مطلب میخوں والا، کیلوں والا. وہ کیلے اپنے ساتھ رکھتا تھا اور وہ سزا یہ دیتا تھا کہ ہاتھوں پہ اور پیروں پہ کیلے ٹھوک دیتا تھا. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. پھر جب آئے ان کے پاس ہمارے معجزات واضح روشن تو انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے سری. اور جب معجزات دکھائے موسیٰ علیہ السلام نے بھی اور اس کے علاوہ دوسرے جو انبیاء ہیں، تو ہر ایک کی قوم نے کیا کہا؟ یہ تو جادو ہے. حالانکہ وہ معجزے اللہ تعالیٰ نے دکھائے تھے کہ اس کو دیکھ کے ایمان لے آئیں گے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. لیکن سب نے یہ بولا، اپنے انبیاؤں پہ الزام لگایا کہ یہ تو جادو ہے اور یہ نبی جو ہے وہ جادوگر ہے. ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی الزام لگایا بنی اسرائیل نے، یہ تو جادو ہے، جادوگر ہے. ٹھیک ہے. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. اور انہوں نے انکار کیا ان کا جبکہ یقین کر لیا تھا ان معجزات کا ان کے دلوں نے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب انبیاء معجزات دکھاتے تھے یا موسیٰ علیہ السلام نے جب معجزات دکھائے تو ان کے دل جو ہے وہ اقرار کر چکے تھے کہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے اور یہ نبی ہیں، لیکن زبان سے انکار کرتے رہے. زبان سے وہ لوگ انکار کرتے رہے، دل سے اقرار. میں نے مثال دی تھی نا کہ کوئی واقعی اگر خوبصورت ہے تو دوسرے جو جلن حسد کرنے والے ہیں وہ دل ان کے مان رہے ہوتے ہیں کہ وہ خوبصورت ہیں، لیکن زبان سے نہیں بولیں گے وہ.
کیونکہ دل میں جلن اور حسد بھرا ہوا ہوتا ہے کہ یار کیوں، یہ کیسے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا. تو وہ زبان سے اقرار نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کی حال بتا دیا کہ دل ان کے اقرار کر چکے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے، لیکن زبان سے وہ انکار کرتے رہے اور ایمان نہیں لے کر آئے موسیٰ علیہ السلام پر. اس کے علاوہ جو دوسرے انبیاؤں کی قومیں تھیں وہ بھی. کس وجہ سے؟ ظلم اور تکبر کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے اس میں خود بتا دیا کہ ظلم اور تکبر کی وجہ سے، کہ وہ ایک تو ظلم کیا کرتے تھے، اب ان کو پتہ تھا اگر ہم اقرار کر لیں گے تو ہمیں یہ چیزیں چھوڑنی پڑیں گی، اور دوسرا غرور و تکبر. ایک چیز بیٹا ہمیشہ ذہن میں رکھو، اس کو بہت آسان الفاظ میں سمجھاؤں نا تو تم لوگوں نے سنا ہوگا آج کل جو لوگ کہتے ہیں یار تم میں بڑی انا ہے، تمہارے اندر یہ انا ختم کرو. اور واقعی انا کیا ہوتی ہے؟ انا عربک کا ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے انا نحنو. انا کا مطلب میں اور نحنو کا مطلب ہم سب. ٹھیک ہے، یہ فرسٹ پرسن سنگولر کے لیے بولا جاتا ہے، اسپیکر کے لیے انا. تو انا کا مطلب ہوتا ہے میں، کہ میرے اندر ہے کہ بس میں سب سے خوبصورت، میں سب سے اچھا، میرا گھر، میری اولاد، میری بیوی، میرا کاروبار، میری نوکری، میرا یہ، میرا وہ، ہر چیز میں. اور وہ اسی چکر میں غرور تکبر میں آئے. اللہ تعالیٰ کو غرور تکبر بالکل بھی پسند نہیں ہے. تو یہ ہمیشہ دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہونے کا نسخہ یاد رکھو کہ جو غلطی ہو اور جیسی بھی ہو ایکسیپٹ کرو، اللہ سے بھی معافی مانگو، اور جس بندے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس سے بھی معافی مانگو، چاہے وہ جتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو. کتنے ایسے وہ ہیں کہ جو لوگ واقعی بڑے بڑے لوگ ہیں اور غلطی ہو جاتی ہے تو وہ چھوٹوں سے جا کے معافی مانگتے ہیں. اللہ کو تو یہ بات بڑی پسند ہے. تمہیں پتہ ہے ایک حدیث سناتا ہوں میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی، پتہ نہیں کیا معاملہ چل رہا تھا، تو ایک صحابی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یار وہ کہ آپ کو میں نے ایک دفعہ چھڑی ماری تھی آپ کے جسم پہ. کیا ہلکے سے ماری تھی چھڑی؟ تو قیامت والے دن کہ اللہ کے آپ مجھ سے سوال کریں، دنیا میں آپ مجھ سے بدلہ پورا لے لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھڑی دی اور کہا کہ آپ اس سے مجھے چھڑی سے وہ کر لیں. یہ حدیث میں بتا رہا ہوں، حدیث کے الفاظ. سند کیا ہے اس کی ابھی مجھے نہیں پتا، اس کی سند کیا ہے، لیکن ہمیں جو سبق سیکھنے کو ملا وہ دیکھو کیا ہے. کہ صحابی نے فرمایا کہ نہیں، آپ نے تو میری پیٹھ پر ماری تھی، آپ تو قمیض پہنے ہوئے ہیں، آپ قمیض اتاریں اپنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیض اتار دی اپنی. تو صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر چوم لیا اور کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں کیسے آپ پر کوئی چیز اٹھا سکتا ہوں، میں تو آپ کو اس وجہ سے چوم رہا ہوں کہ اللہ مجھ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے. اس طرح کی پوری ایک روایت موجود ہے، میں نے اسی لیے روایت کا لفظ استعمال کیا ہے. سند میں بتا دوں گا اس کی کیا ہے. کہنے کا مقصد یہ دیکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بدلہ لینے کا کہہ رہے ہیں. اور صرف یہی نہیں، عمر فاروق کا دور خلافت اٹھاؤ، حضرت ابوبکر صدیق کا دور خلافت اٹھاؤ. ایک دفعہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دورے پہ نکلے. ان کی عادت تھی، خلیفہ تھے، 10 لاکھ مربع میل کے خلیفہ، اپنے غلام کے ساتھ دورے پہ نکلے. ایک گھر سے جو ہے نا وہ بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے اور غلام سے کہا چلو دیکھتے ہیں، معلوم کرتے ہیں کہ یہ کس کے گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے بچوں کے. دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک بوڑھی عورت تھی. تو عمر فاروق نے پوچھا کہ یہ بچے کیوں رو رہے؟ تو کہنے لگی کہ یہ بچے بھوکے ہیں صبح سے. تو وہ کہنے لگے ان کو کھانا کھلاؤ. کہہ رہی گھر میں ہے ہی نہیں کچھ کھانے کو، میں کیا کھلاؤں ان کو. اور پتہ اس عورت نے کیا کہا؟ اس عورت نے کہا، عمر فاروق سے کہا، وہ نہیں پہچانتی تھی یہ عمر فاروق ہیں، وہ تو سمجھتی تھی کوئی مسافر ہیں. اس عورت نے کہا قیامت والے دن، یہ پتہ تھا اس کو کہ عمر فاروق خلیفہ ہیں، حکمران ہیں، صدر ہیں اس علاقے کے، وزیر اعظم ہیں اس علاقے کے. اس عورت نے کہا قیامت والے دن میں عمر کا گریبان پکڑوں گی. یہ اس عورت نے کہا جس کے گھر پہ بچے بھوکے تھے. عمر فاروق فوراً اپنے غلام کو لے کر آئے اور بیت المال میں سے اناج کی بوری اٹھائی، غلام نے اپنی پیٹھ پہ لاد لی. تو عمر فاروق نے کہا یہ مجھے دو، میں خلیفہ ہوں. انہوں نے اپنی پیٹھ پہ لادی اور غلام کے ساتھ، اور کہنے لگے کیا میرا بوجھ قیامت کے دن تو اٹھائے گا؟ اپنی پیٹھ پہ بوری لادی اور اس عورت کے گھر گئے.
اور جا کے اس کے بچوں کو وہ راشن دیا تاکہ اس نے وہ پکا کے ان کو کھلائے، اور پھر اس عورت سے کہا کہ تم کل صبح عمر فاروق کے دربار میں حاضر ہو جانا، وہاں چلی جانا تم، یہ نہیں بتایا کہ میں عمر فاروق ہوں۔ پھر وہ آگے واقعہ ہے پورا کہ وہ گئی اور وہ پہچان لیا اس نے، عورت نے، کہ آپ ہی تھے۔ مطلب یہ ہمارے سوچو سلف صالحین صحابہ کرام کیسے گزرے ہیں، ایسا کوئی ملے گا؟ اللہ نے جو چنا ہے نا انبیاؤں کو، صحابہ کرام کو، اللہ نے دل چنے تھے ان کے۔ ہمارے دلوں میں کچھ اور ہے، زبانوں میں کچھ اور ہے، دماغوں میں کچھ اور ہے۔ ہم اپنے 100 روپے کے خاطر کسی کا 1000 کا نقصان کر دیتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ یار ہمارے 100 روپے تو بچ گئے، کسی کا 1000 روپے گیا تو گیا۔ صحابہ کرام اپنا ہزاروں کا نقصان کر دیا کرتے تھے اور دوسرے کے چند سکے بچا لیا کرتے تھے۔ ہم بالکل الٹ ہیں۔ ہم جس پوزیشن پہ اپنے بزنس کو پہنچانا چاہتے ہیں نا، خواہش ظاہر کرتے ہیں اور بچوں کو سکھاتے ہیں کہ اس پوزیشن پہ بزنس کو پہنچانا ہے ہمیں، صحابہ کرام نے اس پوزیشن کے بزنس دین اسلام کے لیے قربان کر کے اسلام میں آئے تھے۔ ہم جو خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بزنس اتنا ہونا چاہیے، تو کتنا فرق ہے۔ تو یہاں بات ہو رہی ہے غرور تکبر کی، کہ ان کے تکبر نے ان کو جو ہے نا زبان سے اقرار نہیں کرنے دیا، کہ اگر ہم اقرار کر لیں گے تو ہمیں اس نبی کی بات ماننی پڑے گی، جو یہ کہیں گے اللہ کی بات ہمیں ماننی پڑے گی، اس لیے انکار کرتے رہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر آپ دیکھیے کیسا ہوا ان کا انجام فساد کرنے والوں کا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ فرعون کی قوم پہ کیا کیا عذاب آئے تھے شروع میں؟ قحط سالی کا عذاب آیا، یہ پہنچ گئے، ان کی قوم موسیٰ علیہ السلام سے دعا کروائی، قحط سالی کا عذاب ختم ہوا۔ کھٹملوں کا عذاب آیا، ان کی قوم میں کھٹملوں کا عذاب آیا تھا، پتہ نہیں خون کی بارش ہوئی تھی، اور کیا کیا عذاب آئے تھے ان کی قوم میں۔ اور نبی سے دعا کرواتے جا کے، وہ عذاب اللہ تعالیٰ ٹال دیتا، پھر انکار کر دیتے کہ ہم ایمان نہیں لا رہے۔ اور آخر میں کیا ہوا؟ وہ سارے لوگ اور فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا اور عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو آج کے جو سبق ہے نا ہمیں ملا غرور تکبر، یہ انسان کو لے کے ڈوبتا ہے۔ کس چیز کا غرور تکبر؟ ہمیں اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، مر کے اس مٹی میں چلے جانا۔ وہی کفن جو ارب پتی کو پہننا ہے، وہی ایک ریڈی والے کو، ایک فقیر کو، ایک مسکین کو، ایک غریب کو، ایک رکشہ ڈرائیور کو پہننا ہے، وہی کفن 3 کپڑوں کا۔ 3 کپڑوں کا مرد کے لیے ہے، عورتوں کو کہتے ہیں 5 کپڑوں میں، لیکن عورتوں کے لیے بھی 3 کپڑے کی حدیث بھی ہے، یعنی 3 بھی دے سکتے ہیں، 5 بھی، چلو، لیکن وہی 3 کپڑوں کا کفن ہر ایک کو پہننا ہے۔ وہی سفید کفن ایک پہچان ہے ہر ایک کی، اور کفن میں جیب ویب نہیں ہوتی، جو کمایا دنیا میں چھوڑ کے جانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھا کے ختم کر دیا، یا وہ کپڑا جو پہن کے گھس دیا، بس یہ تیرا ہے، باقی جو کچھ بھی بچا ہے وہ وارث ہو گئے۔ اور ہم فکر کس کی کر رہے ہوتے ہیں؟ جو بچا اس کی فکر کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں جگہ فلیٹ لیں، فلاں جگہ مکان لیں، فلاں جگہ یہ بک کرائیں، یہ 10 سال کے بعد اتنے کا ہوگا، 20 سال کے بعد اتنے کا ہوگا، 30 سال کے بعد اتنے کا ہوگا۔ اتنی زندگی نہیں ہوتی۔ اپنے دل اچھے کرو، بس دل اچھے کرو، بات ساری یہ ہے۔ اور دل اچھے کیسے ہوں گے؟ یہ پڑھ لو، کون سے پارے میں؟ کہ نیکی جب تک نہیں پہنچ سکتے نیکی کی اس درجے پہ، جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز جو ہے اللہ کی راہ میں قربان نہ کرو۔ یعنی جو چیز سب سے زیادہ محبوب ہے نا، وہ چیز اللہ کے راستے میں دے دو، جو سب سے زیادہ محبوب ہے چیز، جو چیز بھی ہے، چاہے آپ کی وہ گاڑی ہے، چاہے آپ کے وہ میں تو کہوں گا چلو ٹھیک ہے، آج کل سب سے زیادہ محبوب انسانوں کو اولاد ہوتی ہے نا، اولاد اللہ کے راستے میں دو۔ بڑے بڑے اسکولوں میں آپ ڈال لو، مدرسوں میں ڈالو، عالم بناؤ، عالمہ بناؤ، عربی سکھاؤ۔ بھائی حضرت مریم علیہ السلام کی مثال قرآن نے دی نا، کہ انہوں نے کیا نظر مانی تھی کہ اللہ جو کچھ بھی پیدا ہوا میں اس کو تیری راہ میں دوں گی، اور ہو گئی بیٹی۔
تو حضرت مریم علیہ السلام کی ماں نے کہا کہ یہ تو میں نے سوچا تھا یہ تو بیٹی ہوئی، کیا کروں میں؟ انہوں نے یہ سوچا کہ جب میں نے نظر مانی تھی، اب جو بھی ہوا ہے یہ اللہ کی راہ میں بس دے دی۔ دیکھ لو کیا تربیت اللہ نے کری، اور ان کے بطن سے اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ ایک ایسے نبی کو پیدا کیا کہ جو آئیں گے ابھی دنیا میں دوبارہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، جو خود کتنے معجزات کے ساتھ دنیا میں آئے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے، دل اچھے کرو، غرور تکبر ختم کرو، ہر اچھی چیز بانٹو، جو بھی چیز گھر میں اچھی بنے پڑوس میں بھجواؤ، رشتہ داروں کو، اپنے ان رشتہ داروں کے یہاں جا کے جو سب سے زیادہ رشتہ دار جن سے جلن، حسد، بغض اور زہر ہے نا، ان کے گھر جا کے معافی مانگو، اپنی انا ختم کرو، انا ختم کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی پڑھا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گھروں میں، ہمارے رزق میں، ہمارے علم اور عمل میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی ہم قرآن سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔